السلام علیکم۔ رونشین کی چوتھی قسط کے ساتھ ہم حاضر ہو چکے ہیں۔ تو آج کی قسط بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے۔ علمان اور مشائم ملنے والے ہیں، فرسٹ ان کی ملاقات ہوگی۔ تو بنا دیری کیے ہم فوراً چلتے ہیں 4 ایپیسوڈ کی طرف۔ چینل کو جوائن کریں اور مجھے بتانا مت بھولا کریں کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی ہے۔ اور پیج پہ بھی میں نے سٹارٹ کر دی ہے ناول، اور مجھے امید ہے اب آپ لوگ دونوں جگہ پہ مجھے سپورٹ کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم کس کی طرف۔ زینو، کڈنی ٹرانسپلانٹ کا کوئی فائدہ نہیں، ان سب نے پہلے ہی بہت کچھ کیا ہمارے لیے، اب مزید ان کے احسانات لیے تو زمین میں ویسے ہی دب جاؤں گا۔ پتر، تم مجھے اب جانے دو اس دنیا سے، میں تم پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ رک کر اپنی آواز کو واضح کرنے کی کوشش میں وہ زینش کو ان دلہراس سسکیوں کے سنگ اذیت سے دوچار کر گزرے، کیونکہ اس ضعیف شخص کی آنکھیں بے بسی سے چھلک اٹھیں۔ وہ اپنی عمر سے دگنے بوڑھے ہو چکے تھے، ورنہ ان کی عمر ابھی 50-55 کے قریب تھی۔ زینو کی براؤن آنکھوں کے کنارے بھی سرخی چمکی۔ باپ بیٹیوں پر بوجھ نہیں ہوتے بابا، مت روئیں، ہم سب کو کوشش کرنے دیں۔ ہو سکتا ہے اس کوشش کی صورت زینو کو اس کے بابا واپس مل جائیں۔ زینش کی آواز یہ کہتے کانپی جب اس نے اپنی مرمری ہتھیلیوں اور ہاتھ کی ملائم پوروں سے بابا کے آنسو پونجے، اور یعقوب حیدر کی آنکھیں ہنوز بھیگتی گئیں۔ شاید وہ اپنے آخری لمحوں میں پہنچ چکے تھے، اور کہتے ہیں نا، موت کا علم بھلے کسی کو نہ ہو، لیکن مرنے والے کو ہر تکلیف سے آزاد ضرور کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت یعقوب حیدر کے صرف اندر دکھ برپا تھے۔ تمہیں تمہارے بابا ضرور ملیں گے زینو، لیکن میں مروں گا تبھی تم سچائی جانو گی، اور میرا آخری وقت آ گیا میری بچی، وقت آ گیا ہے کہ میں تمہارے نام کے ساتھ لگا اپنا نام چھین لوں۔ یہ سب وہ شخص زینش کو تو نہ کہہ سکا، پر اس کے دل میں کوہرام ضرور برپا تھا۔ وہ زینو کی پاکیزہ اور مقدس بھیگی سی آنکھیں تکتے خود سے ہم کلام تھے۔ زینو، میرے مرنے کے بعد تم وہی کرنا جو تم سے ہان بابا کہیں۔ وہ تمہارے لیے جو بھی فیصلہ لیں، اسے اپنے بابا کی خوشی اور حکم سمجھ کر قبول کر لینا۔ اس مرتے شخص کا اگر کوئی رازدان تھا تو وہ ہان ساول سیال تھے، جبکہ زینش، جس کی جان فقط بابا کے رونے سے جا رہی تھی، اس دردناک تمہید پر تو وہ رونا بھول کر اس دردناک تاکید پر بچوں کی طرح سہم گئی۔ اس وقت وہ زمانے سے لڑتی زینو نہیں، تکلیفوں سے اٹی زینش تھی۔ کیسا فیصلہ بابا، ایسا مت کہیں، ممی کے بعد اگر آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی، کس کے لیے جیوں گی؟ ایسا مت بولیں پلیز۔ وہ بے جان ہوتی بابا کے ہونٹوں پر ہتھیلی جمائے سسک اٹھی، جیسے وہ یہ سب سوچنا بھی نہ چاہتی ہو۔ تم وعدہ کرو مجھ سے، وہ میرے رازدان ہیں زینو، وہ تمہیں تمہاری زندگی کا مقصد دیں گے، تم بس ان کی بات تسلیم کرنا۔ یعقوب نے اپنے ہونٹوں سے جڑی زینش کی ہتھیلی پکڑے، ذرا پرس کرتے آزردگی اور ضد سے اصرار کیا تو چند آنسو زینو کی آنکھوں سے ٹپک کر رخساروں پر رینگ پڑے۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن آپ بھی کریں نا، مجھے مت چھوڑیے گا، میرے سگے تو صرف آپ ہیں بابا، پلیز۔ وہ زینو کی بات پر دلہراس سا مسکرائے، کیونکہ انہیں اس معصوم بچی کے مستقبل کے روشن ہونے کی سچی امید مل چکی تھی۔ موت سے پہلے وہ اپنی امانت لوٹانے والے تھے، گڑیا کی امانت، ان کی علایا کی امانت۔ اور پھر یعقوب نے اپنے سرہانے کے نیچے چھپائی سلائیوں پر بنی بہت خوبصورت سی جامنی پیلی اور کالی گڑیا جب نکال کر زینو کو دی تو وہ روتی روتی مسکرا دی، اور اس گڑیا کو پکڑتے ہی نم آنکھوں سے بابا کو دیکھنے لگی۔ یہ میں نے تمہاری اگلی 24ویں سالگرہ پر ہی دینی تھی، جو ایک ماہ بعد ہے، لیکن لگتا ہے شاید میرے پاس مہلت نہیں رہی۔ اس کا نام امید ہے۔ یہ میں نے تب بنائی تھی جب تم 2 سال کی تھی۔ سوچا تھا جب تم کامیاب وومن بنو گی تب یہ پیارا گفٹ دوں گا، لیکن تم اس کی اب مستحق ہو۔ اسے بابا کی جگہ سمجھ لینا، کیونکہ اس کے ایک ایک ٹانکے میں یعقوب حیدر نے اپنی زینو کے لیے حوصلہ، دعا اور امید ٹانکی تھی۔ کبھی موقع ملا تو اپنا خواب، اپنا ماسٹر ضرور مکمل کرنا، جو بابا کی ذمہ داری نے تمہیں کرنے نہیں دیا۔ یہ سب باتیں وہ اس سے کیوں کر رہے تھے، یہ سوچنا ہی زینو کے وجود سے جان سرکا رہا تھا۔ وہ گڑیا واقعی بہت خوبصورت تھی، دھاگے سے بنی ہوئی، ایک ایک دھاگے کو سمیٹ کر اسے بہت مہارت سے بنایا گیا تھا۔ ایسا مت کہیں نا۔ امید کو پرے پھینکتی وہ بابا کے سینے لگ کر رو دی، اور یعقوب کی تو جان جسے اس کی آنکھوں میں اٹکی تھی، جو آنسو بن کر بہہ رہی تھی،
تم بہت جلد جان جاؤ گی زینو اپنا اصل۔ یعقوب کے چہرے پر حسرت و تکلیف تھی، اور زینو کی تکلیف وہ دل میں گھٹتی ہوئی محسوس کر رہے تھے، لیکن اس شخص کے دل کو آہستہ آہستہ قرار آ رہا تھا۔ نہ خود روئیں نہ مجھے رلائیں، چلیں کھانا کھائیں۔ آپ کہیں نہیں جا رہے اور نہ میں آپ کو کہیں جانے دوں گی۔ اب اگر آپ نے مرنے کی بات کی تو آپ کی آنکھوں کے سامنے پلنگ سے چھلانگ لگا کر جان دے دوں گی۔ زینش نہ زیادہ رو پائی نہ بابا کو رلا سکی، اور وہ زینو کی معصومانہ روحانسی دھمکی پر مسکرائے اور اس کے پیارے پیارے ہاتھوں سے اس سبزیوں کے سوپ میں ڈبو ڈبو کر دیے نوالے کھانے لگے۔ یہ بدمزہ پھیکا کھانا انہیں زینو کے ہاتھوں سے منسلوا لگتا، اور کبھی کبھی تو خود زینش افسردہ ہو جاتی کہ بابا کیسے یہ سب ٹارچر سہتے ہیں۔ وہ ان کو کھانا کھلاتے ہوئے ساتھ دنیا جہاں کے شکوے نصیحتیں کرتی جا رہی تھی، اور یعقوب حیدر اپنی زندگی کے یہ آخری لمحے اور شام اس پیاری مقدس روح کے ہمراہ گزار کر ابھی سے اپنی جنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے سجا دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ جو فرض انہوں نے نبھایا، جو دردناک زندگی جی، اس کے بعد جنت تو اس شخص کا مقدر تھی۔ خوبصورت سی شام جنگلی علاقے کے اس جانب تا حد نگاہ ہولے ہولے اتر رہی تھی۔ وہ اپنی صبح واپسی کی تیاری کر چکا تھا، بس کچھ گھنٹے کی نیند درکار تھی، مگر میجر کے بلانے پر علمان کو نیند ترک کیے واپس کیمپ آنا پڑا۔ "مے آئی کم ان سر؟" کیپٹن علمان نے چیف میجر گلزار کے آفس کیبن میں آنے کی اجازت طلب کی، جس پر وہ اپنی فائل پر کچھ کام کرتے رکے اور خوش دلی سے علمان کے پہاڑ سراپے اور پرکشش شخصیت پر نگاہ ثبت کیے مسکرائے اور اندر آنے کا اشارہ کیا۔ خاکی وردی کا روب الگ، پھر کندھوں پر سجے تین تین سنہری بیج کیپٹن کے عہدے کا ثبوت پیش کرتے نظر آتے۔ وہ واقعی بہت خوبصورت حد و حال کا مالک تھا۔ سرخ و سفید رنگت اور وہ منفرد سی گرے آنکھیں کسی بھی مخالف جنس کا ایمان ڈگمگا سکتی تھیں۔ علمان نے ان کے خوش دل اشارے پر ادب کے سنگ ان کے سامنے والی کرسی سنبھالی۔ "سب خیریت ہے؟ آپ نے تو میری لیو اپروو کر دی تھی۔" اسے چیف کے اچانک یوں ملٹری آفس سے واپس کیمپ بلانے پر فطری پریشانی ہوئی، جبکہ میجر گلزار نے چہرے پر رقم سنجیدگی مسکراہٹ سنجیدگی میں بدلی۔ "ہاں کر دی تھی کیپٹن علمان، مگر اچانک ایک مشن آ گیا ہے۔ شاید تم نے نیوز نہیں دیکھی۔ کوئٹہ کے ایک نجی قصبے میں یکے بعد دیگرے 6 گھنٹوں میں 3 بم بلاسٹ کی خبر موصول ہوئی ہے، جس میں بہت سے راہگیر اور علاقائی لوگ زخمی ہوئے اور کچھ مارے گئے۔ کئی بلڈنگز کو نقصان پہنچا ہے۔ یہی نہیں، ہمارے خفیہ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ان دہشت گردوں نے وہاں کے ایک سرکاری مدرسے پر قبضہ کیے اساتذہ کو یرغمال بنا لیا ہے۔ ان لوگوں نے ملٹری سے مدد مانگی ہے۔ وہاں کی پولیس بھی اس معاملے میں بے بس ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں لیفٹیننٹ اسد کی ملٹری ٹیم کو پیچھے رہ کر تم خود لیڈ کرو۔" میجر گلزار نے یہ سب بتا کر علمان کو نہ جانے کس کس معاملے کے لیے بے چین کر دیا۔ سب سے بڑی تکلیف قصور نہ جا پانے کی۔ علمان کی بحیثیت کیپٹن بہت ساری ذمہ داریاں تھیں۔ وہ عام طور پر ایڈجوٹنٹ کے فرائض بھی انجام دیتا تھا، لیکن زیادہ تر یہ لیفٹیننٹ خود دیکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اسے کوارٹر ماسٹر، پروجیکٹ آفیسر وغیرہ کے فرائض بھی سر انجام دینے پڑتے تھے۔ "ٹھیک ہے سر، میں آج ہی روانہ ہو جاتا ہوں۔" علمان نے بنا کچھ سوچتے فوری حامی بھری، مگر گلزار صاحب اس کی لیو واپس لینے پر کافی افسردہ تھے۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ لگاتار ڈیوٹی پر تھا، اور اس بیچ اس کے ساتھی کیپٹن اور جونیئرز تک کئی بار چھٹی پر جا چکے تھے، لیکن علمان نے اپنی چھٹی اس وقت کے لیے سنبھالی تھی، مگر اب فرض اہم تھا۔ "مجھے بہت برا لگ رہا ہے کیپٹن علمان کہ تمہیں لیو کے بیچ یہ مشن دینا پڑا۔ تم ہمارے ڈپارٹمنٹ کے سب سے جاں باز اور بہادر جیم ہو۔ ایسے معاملات ہینڈل کرنے کے لیے ہتھیار سے زیادہ دماغ چاہیے، اور تم ہتھیار اور دماغ کو بہت اچھے سے چلانے کے ماہر ہو۔" میجر گلزار کی شرمندگی اس شخص کے دل کی ویرانگی کا توڑ تو نہ کر سکی، مگر وہ ان کو اس گلٹ سے فوری نکال لینا چاہتا تھا۔ "آپ ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ کر رہے ہیں سر۔ میں گھر مشن کے بعد چلا جاؤں گا۔ آپ بے فکر رہیں، مجھے اجازت دیجیے، ہم نکلنے کی تیاری کرتے ہیں۔" علمان نے شائستہ لہجے کے سنگ نرم سی آواز رکھتے مقابل کو اس گلٹ سے آزادی دی، اور اجازت طلب ہوتا جب کھڑا ہوا تو چیف میجر گلزار بھی اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ بہت کم آرمی آفیسرز کو اس طرح کی عزت ملتی تھی۔ "تم خود ان سے براہ راست مت ملنا، بلکہ لیفٹیننٹ اسد ہی تمہارے اور ان دہشت گردوں کے بیچ پیغام رسانی کا فرض نبھائے گا۔ ان کے کیا مطالبات ہیں، یہ ہمیں جلد پتہ لگوانا ہوگا۔
ورنہ یہ بم بلاسٹ ملک کے اور شہروں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ گڈ لک کیپٹن علمان سیال۔ اپنی جگہ سے سرکتے میز کرسی کے بیچ سے باہر نکلتے انہوں نے علمان کا کندھا تھپکائے اجازت دی تو وہ فرما برداری سے سر ہلائے ان کے آفس سے باہر نکلا، لیکن باہر آتے ہی علمان کے چہرے پر دکھ اور گرے آنکھوں میں تکلیف سی اتر آئی۔ آئی ایم سوری زینو، میں اب پھر اپنا وعدہ نہیں نبھا سکا۔ یہ جانتے بوجھتے کہ تمہیں اس دوست کی کتنی ضرورت ہے، آئی ایم ہیلپ لیس۔ فرض سے ضرور تھا، پر ایسے بے بس کر دیتے لمحے اسے بہت دکھ دیتے تھے، خاص کر جب وہ بے بسی زینش سے جڑی ہو۔ دل کو مضبوط کیے اس نے اپنے باری قدموں کو واپس کیمپ کی سمت بڑھایا، جہاں اس کا جونیئر لیفٹیننٹ اسد اور اس کی ملٹری ٹیم پہلے ہی روانگی کے لیے تیار تھی۔ بابا کو سلانے کے بعد وہ ان پر لحاف اڑائے، ان کی جبیں پر بوسہ دیتی پیار بھری نظر ڈالے، برتن سمیٹے کمرے سے باہر آئی تو داخلی دروازے سے انٹر ہوتی پنار کو دیکھ کر زینو کی آنکھیں جگمگائیں۔ خود پنار نے قریب آتے ہی اس حسینہ کو پکڑ کر دبوچ ہی لیا کہ وہ ہنس کر بمشکل کمرے سے باہر رکھی میز پر برتن رکھ سکی۔ میری جان، میرا بیبا بچہ، آ گئی میں۔ پنار نے اس نازک کو جس شدت سے بازوؤں میں بھیجا، زینو کی مسکراہٹ میں اس درجہ ظالمانہ پیار کا اثر بھی چھلکا۔ تبھی تو الگ ہوتے ہی دونوں کھلکھلا دیں۔ پتہ چل رہا ہے ہڈیوں میں کچھ توڑ پھوڑ سے۔ زینو کی شرارت بڑی جواب دہی پر پنار کھلکھلا دی۔ کیا کروں، تم ہو ہی میری لاڈلی، اور دل اتنا گھبرایا ہوا تھا۔ بابا کیسے ہیں؟ پنار نے اس کے مسکراتے چہرے کے باوجود اداسی بانپ لی۔ کچھ کہنا مشکل ہے پنار، وہ مجھ سے زیادہ تکلیف میں ہے۔ شکر ہے تم میرے پاس آ گئی۔ زینش نے جس طرح اس کے ہاتھ تھامے، خود پنار نے پھر سے اسے اس تعصب پر گلے لگایا۔ کیوں نہ آتی، تم اکلوتی ہی تو میری سہیلی ہو، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پنار کے آ جانے نے واقعی زینش کو بہت ہمت دی۔ وہ دونوں باورچی خانے ساتھ ہی بڑھیں کیونکہ پنار اس کے ہاتھ کی اسپیشل چائے پینا چاہتی تھی۔ تمہیں چھٹی کیسے مل گئی؟ دیان جی نے اعتراض نہیں کیا۔ باورچی خانہ بھی اوپن تھا، پر بہت خوبصورت صفائی اور سلیقہ اس کچے مکان کے ہر کونے سے چھلکتا تھا۔ زینش کے سوال میں اختتام تک شرارت گھلی۔ جی، اتنا موصوف جی کے لائق۔ پنار نے وہیں پر پیڑھی گھسیٹ کر بیٹھتے برا سا منہ بنایا تو چائے کے لیے چولہے پر پانی رکھتی وہ بھی حیرت و بے یقینی کا تاثر دیے پلٹی۔ بری بات، کل کو تمہارے وہ بنیں گے، ادب کرو لڑکی۔ زینش کے ٹوکنے پر پنار کی شرارت بھی چہرے پر اتری۔ یارا، میں تو چاہتی ہوں ادب کرنا، لیکن اس کی حرکتیں ایسا ممکن نہیں رہنے دیتی۔ اب کیا تک بنتی ہے کہ مجھے وہ یاد آئے۔ پنار اسے یاد کر رہی تھی، اس کا اثر اس کے اداس لہجے میں اترا تو زینو بھی دھیما دھیما مسکرائی۔ ان دونوں سر پھروں کی لو سٹوری سے تو کہیں سے مکمل ہوتی نظر نہ آ رہی تھی۔ دونوں طرف فنا ہو تو رشتہ بننے سے پہلے بکھر جاتا ہے پنار۔ وہ اظہار نہیں کرتے تو تم اپنے نرم رویے سے احساس دلاؤ، تم بھی انا میں آ جاتی ہو تو وہ اور بفر جاتے ہیں۔ زینو نے آج بھی ہمیشہ کی طرح اسے خوبصورت تاکید کی، جس پر پنار نے اٹھ کر وہیں اس کے پاس آ کر رکتے گرد بازو باندھے اپنی ٹھوڑی زینو کے کندھے پر ٹکائی۔ وہ بہت لکی ہیں جسے تم جیسی صابر شاکر لڑکی ملے گی۔ مجھے تو لگتا ہے تم اپنے ان کو پیر کی طرح مانو گی میرے بیبے بچے، لیکن میں بہت ڈیمانڈنگ ہوں یار۔ جب تک سامنے والا مجھ پر پوری جان سے فدا نہ ہو، اثر نہیں رکھتا، اور وہ مجھ سے ہر معاملے میں دو دو ہاتھ آگے ہی ہے۔ میں بھی کیا باتیں کر رہی ہوں، اسے کیوں یاد کر رہی ہوں۔ پنار کے پہلے جملے سے ہی زینش کی آنکھوں میں تکلیف سی رقص کر گئی۔ وہ اپنا پیر تو بہت پہلے چن چکی تھی، جبکہ پنار کی کوفت پر زینو پلٹی اور پنار کو شانوں سے پکڑا۔ اس لیے کہ تم ان پر عاشق ہو، مان لو۔ تم نے خود تو بتایا تھا کہ ممی بابا کے بغیر پلے بڑے ہیں، نوابی ہیں، غرور انگ انگ میں ہے ان کے، ہو سکتا ہے دیان بھیا کی ذات کے بہت نایاب معاملات ہوں۔ جب تک تم ان انا سے نکلو گی نہیں، ان کو کیسے جان پاؤ گی؟ اور عشق اتنا آسان نہیں ہے، ٹوٹ بکھر کر محبوب کی مرضی کے مطابق ڈلنا پڑتا ہے، بالکل ویسے جیسے ہم اللہ کی مرضی اور رضا کی خاطر اس کی بتائی ہر بات ماننے کی اولین کوشش کرتے ہیں۔ ہر خوبصورت محبت ایسی ہی ہوتی ہے، بے لوث، بنا صلے کی چاہ کے دیوانہ وار کرنے کے لائق۔ زینو کی یہ باتیں پنار کو الجھا دیتی تھیں، کیونکہ وہ زینو سے اس معاملے میں کبھی جیت نہیں سکتی تھی۔ یار تم پتہ نہیں کیا چیز ہو، مرد اور عورت برابر ہیں زینو، عورت محبت کی دیوی بنی رہے اور مرد اکڑا رہے، یہ کہاں اور کس کتاب میں لکھا ہے؟ جتنے حق لڑکی کے پاس ہیں، ہم لڑکیوں کے پاس بھی ہیں۔
چاہنے کا اور چاہے جانے کا۔ پنار کی ان باتوں سے زینو متفق نہیں تھی۔ دھیما سا مسکرائی اور سانس سی کھینچی۔ چاہنے کا حق دونوں کے پاس ہے، پر اپنا بنانے کا صرف مرد کے پاس۔ سو وہ ہم سے افضل ہوئے ان معاملوں میں۔ خیر چھوڑو، تمہاری حالت پر تشویش ہے۔ پنار صاحبہ کو اس کے قریب چین نہیں، اس سے دور قرار نہیں۔ زینو کی شرارت اختتام تک بڑھی، تبھی تو پنار نے منہ سا بنایا۔ ہاں بالکل ٹھیک بولی ہو تم، وہاں وہ چین لینے نہیں دیتا اور یہاں آتے ہی تم مجھے اس کے نام پہ تھرڈ کلاس سا چھیڑتی ہو۔ حد ہو گئی یار۔ پنار کے بگڑنے پر زینش کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ لمحے میں غائب ہوئی، بلکہ مجبوراً کی گئی۔ تو کیا کروں، تم نے پچھلے 6 ماہ سے ان کے قصے سنا سنا کر مجھے اتنا عادی کر دیا ہے کہ اب تمہارے ہر موڈ کی وجہ بھی مجھے وہی لگتے ہیں۔ زینش نے خوبصورتی سے اس کی برہمی ہٹائی، مگر اس چچندر کی سوچ کر وہ ہمیشہ بری طرح تلملا جاتی، جو نیندیں اڑاتا اور سکون غارت کرتا رہتا تھا۔ سوا کا منہ کے آگے ہلکا کتا باندھ رکھا ہے اس نے، جو ہر کسی کو 2 منٹ میں کاٹنے لگتا ہے۔ اس کی مجھ سے یہی تعریف سننی تھی نا تم نے؟ پنار کو اس درجہ ظالمانہ ہوتے دیکھ کر زینش اپنی ہنسی واقعی نہ روک پائی۔ سیریسلی ہلکا کتا، اور جو تم اپنے منہ کے آگے موصوف کے روبرو بمبار گن لگا لیتی ہو، کچھ مسکین تو وہ بیچارے بھی لازمی ہوں گے پنار۔ میں نہیں مانتی کہ تالی ایک ہاتھ سے بچ سکتی ہے۔ زینش کو اس بیچارے پر غائبانہ ترس مند دیکھ کر پنار نے منہ بگاڑا اور آئی بروز کیڑے۔ بالکل معصوم نہیں ہے دیان آریس، وہ سب جانتا ہے، لیکن میزنا گنا بنا رہتا ہے۔ چھوڑو اس کی بات، تم بتاؤ مجھے کیسی ہو؟ پنار نے خود ہی اس سنگ دل کے ذکر سے اجتناب برتا۔ میں بس ٹھیک۔ یہ جواب دیتے زینو کو بہت سوچنا پڑا۔ تم سے کچھ مانگوں پنار؟ یکدم ہی زینو کی تمہید باندھنے پر پنار نے فوری سر ہلایا۔ جان بھی مانگ سکتی ہو تم۔ پنار کے محبت و چاہ سے لبریز جواب پر زینو تھکا سا مسکرائی اور بلتی چائے کے نیچے جلتی آنکھ بند کی۔ بابا کو کہو نا مجھے ممی کی قبر کا بتا دیں۔ 14 سال ہو گئے ممی کو گئے، لیکن وہ کہاں دفن ہے اس سے مجھے کیوں بے خبر رکھا گیا ہے؟ میری بات وہ پچھلے کئی سالوں سے ٹال رہے ہیں، لیکن تم کہو گی تو شاید وہ مجھ پر ہی رحم کر دیں۔ ممی کی قبر سے بے خبری ان کی موت سے بڑا دکھ ہے میرے لیے۔ یہ سب زینو نے بہت تڑپ کر کہا، تبھی تو پنار نے اسے گلے لگاتے اس کی پشت تھپکتے پرسکون کیا۔ رو مت، میں پوچھوں گی ان سے، بس روتے نہیں ہیں۔ چلو چائے کے ساتھ فرائز میں بناتی ہوں، تم یہاں بیٹھ کر مجھے اپنے خوابوں کے شہزادے کا بتاؤ۔ آخر کب اس او سائن کا راز کھولو گی حسینہ؟ پنار نے اس کو پکڑ کر بٹھایا اور خود فنگر فرائز بنانے کی تیاری پکڑی، جبکہ زینو نے اپنی ہتھیلی کھول کر آنکھوں کے سامنے کی اور پنار نے محبت بھری نظر اس کی شفاف دودھیا ہتھیلی پر لکھے CO کے الفابیٹ کو دیکھا۔ شاید کبھی نہیں۔ زینش کی آنکھوں میں اس وقت جو الوہی سی چمک و تازگی اتری، وہ اس کی براؤن آنکھوں کو اور خوبصورت بنا گئی، جبکہ پنار اس کے اس معاملے کو آج بھی راز رکھنے پر ہنس پڑی۔ پلیز مسٹر او، جلدی سے میرے بیوے بچے کی زندگی میں آ جاؤ اور اسے سنبھال لو، ورنہ یہ کسی کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دے گی۔ بیچارہ میرا مسکین کیپٹن اس او نامی رقیب کے سبب بیچ میں ہی لٹک گیا۔ فرائز کے لیے آلو نکال کر کچن کاؤنٹر پر رکھتی پنار نے آواز بلند دعا کی اور آہ بھری، لیکن اس لڑکی پر جیسے اس دعا اور آہ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہیں دوسری جانب اذان دائب انصاری پہلی بار کورٹ میں داخل ہوا۔ اپنی گاڑی وہ خود ڈرائیو کر کے آیا تھا۔ حلیہ بدلا نہیں تھا، اسے بہروپ بدلنے کی عادت ضرور تھی، پر ظاہری نہیں، صرف اندرونی۔ اور پھر اس بار تو تگڑا حساب لینے آیا تھا وہ اس انصاف پسند خان بابا سے، یہ پوچھنے کہ انہوں نے اس کے بابا کے مجرم کو کس قانونی شک کے مطابق معاف کیا تھا۔ خان سانول سیال، تم سے ملاقات کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ امید ہے یہ ملاقات تمہارے لیے زیادہ دردناک نہ ہو۔ اذان کی روانگی سیال حویلی کی جانب تھی۔ اسے خبر موصول ہو چکی تھی کہ اس وقت خان سانول سیال حویلی کے جرگے کے میدان میں ہی علاقے کے معززین کے ساتھ موجود ہیں، اور تبھی وہ ان سے ملنے سیدھا سیال حویلی ہی جا رہا تھا۔ لیکن وہ بھول گیا تھا کہ وہ اس دشمن دار علاقے میں آیا تو اپنی مرضی سے ہے، پر ویسے ہی اپنی مرضی سے واپس نہیں جا سکتا۔ آپ کیوں لینے آئے ہیں مجھے؟ بھیا کہاں ہے؟ میں بتا رہی ہوں، اگر مجھے تنگ کیا تو چلتی گاڑی سے کود جاؤں گی۔ کار ڈور آدھا اوپن کیے اندر جا کر وہ باقاعدہ گھرائی، کیونکہ جس کی وجہ سے وہ صبح کے لذیذ ناشتے سے محروم ہوئی تھی، وہی چہرہ اسے واپسی پر بھی تکنے کو ملا۔
مشائم کی آج ایکسٹرا کلاسز تھیں، تبھی سے 6 تک یونی رکنا پڑا۔ اپنی یونی فرینڈز کے گروپ کے سنگ مل کر وہ کچھ کیمیکل اسائنمنٹ ورک کر رہی تھی۔ ابھی تک طلال چاچو بھی یونی میں ہی موجود تھے، مگر ان کو بھی مزید رکنا تھا۔ تبھی دیان کو کال کر دی کہ وہ مشائم کو لے جائے۔ ویسے تو میشی کو یونی پک اینڈ ڈراپ اوزان کرتا تھا، مگر وہ 2 گھنٹے پہلے ہی قصور نکل چکا تھا۔ تبھی اس نے یہ ذمہ داری چاچو کو دی، جنہوں نے آگے دیان کو دی، جو خود بھی پنار کے چلے جانے کے بعد اپنی اہم سرجری نپٹاتے ہی ہاسپٹل سے نکل گیا۔ پنار کے بغیر پورا ہاسپٹل سے کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ مجھے کوئی شوق نہیں چمپینزی تمہیں ملازم بن کر پک اینڈ ڈراپ سروس دوں۔ چاچو کی درخواست اور منت آئی تھی تو آ گیا۔ اب منہ کم چلاؤ تاکہ میں سکون سے ڈرائیونگ کر سکوں۔ دھیان کے سڑے حکیمانہ و بیزار لہجے پر وہ کار کا دروازہ بند کرتی، سیٹ بیلٹ باندھے بیٹھی، مسکرائی اور گردن پھیر کر دھیان کی بصوری شکل دیکھی، جو ڈرائیونگ سٹارٹ کرتے ہی گاڑی مین روڈ پر ڈال چکا تھا۔ شام بہت تیزی سے ڈل کر ملگجی ہو رہی تھی۔ کیا ہوا آج میرے لڑاکا طیارے کے فیوز کیوں اڑے ہیں؟ کہیں پنار آپا نے آپ کے دوزخی منہ سے نکلتی آگ کا تگڑا جواب تو نہیں دے دیا؟ لڑائی سے تانا الگ، مگر دیان صاحب کے دل سے جڑی پنار کی اس چٹکی کو پوری خبر تھی۔ دیان نے سرسری سا سر گھمائے، آئیبرو چکاتے گور کر دیکھا، جس پر میشی نے فوراً ہونٹوں اور دانتوں پر حاوی مسکراہٹ دبائی۔ تمہیں کیوں بتاؤں، میری اماں لگتی ہو۔ دیان نے ضد چھوڑتے ہٹ درمی سے منہ پھیرا، جس پر مشائم نے توبہ کرتے اپنے کان چھو لیے، بلکہ اسے تو منی ہارٹ اٹیک آیا۔ اللہ اللہ، یہ ننھی جان آپ کو کس اینگل سے اماں لگی؟ کچھ خدا کا خوف کر لو دینو، آنٹی کہتے پھر بھی صبر کر جاتی۔ مشائم نے اس کے نام کو جس طرح رگڑتے دل ہول اٹھنے کا مظاہرہ کیا، دیان نے فوری گاڑی کو بریک لگائی۔ میشی کے بقول اس دینو نام کو سن کر وہ پاگل گھوڑے جیسا ہو جاتا۔ اس کے کان سرخ اور کالی آنکھیں کسی مگرمچھ کی آنکھوں جیسی ہو جاتی۔ تم نے پھر میرا نام بگاڑا، آج تم مرو گی میشی۔ دیان نے ہونہار ہوتے اس کو گھورا، اور اس سے پہلے وہ اس کی گردن دباتا، لمحے کے 1000ویں حصے کے بیچ میشی نے اپنی جینز کی پاکٹ سے پیپر سپرے نکالا اور سیدھا دیان کی آنکھوں میں سپرے کر دیا۔ اس جان لیوا حملے کے لیے نہ تو وہ بیچارہ تیار تھا، نہ میشی کو علم تھا کہ اوزان نے اسے ختیار کے نام پر یہ کیا بلا تھما دی ہے۔ میشی، اندھا کر دیا، بد دماغ لڑکی، مار دیا۔ یا اللہ، یہ کیا تھا؟ کوجی باندری چھچندری۔ آنکھوں میں ہوتی جلن پر دیان نے باقاعدہ چیختے اس کی گردن دبوچنے والے ہاتھ سے اپنی آنکھیں رگڑ دیں، جبکہ میشی مسکراہٹ دباتی سپرے فوراً سے پہلے واپس بیگ کی جیب میں چھپاتی اس کی طرف ذرا جھکی۔ وہ یہ اوزان بھیا نے مجھے لے کر دیا تھا کہ اگر کوئی گینڈا حملہ آور ہو تو اس کی آنکھوں میں سپرے کر دینا۔ اب مجھ معصوم کو کیا پتا کہ بھیا نے یہ صرف اجنبی گینڈوں کا کہا تھا، میں نے گھر کے گینڈے کو بھی افیکٹ کر دیا۔ اب میں کیا کروں؟ سوری دینو، میرا مطلب دیان بھیا۔ بظاہر تو وہ ہاتھ پیر پھلائے، ڈری، پریشان اور روانسی ہوئی، مگر اس سے صبح کا بدلہ لینے پر جو ٹھنڈ مشائم کے کلیجے کو بڑھی، وہ تو صبح کے ناشتے کی محرومی کا دکھ بھلا گئی۔ پر دیان کا دل چاہا اس کی گردن دبوچ دے۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے پاس ہی موجود شاپ والے کو پانی لانے کا اشارہ کیے، وہ ساتھ ساتھ کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے میشی کو غراتے تیوروں سے بھی دیکھ رہا تھا، جو دیان کی حالت سے محظوظ ہوتی من ہی من میں مسکرا رہی تھی، لیکن جب وہ گھورتا تو فوراً مسکین شکل بنا کر مظلوم اور دکھی پوز دینے لگتی۔ تم آج نہیں بچو گی، آج تمہارا خاتمہ ہو جائے گا میشی کی بچی۔ گاڑی کے پارک کھڑی میشی کو غرا کر کہتے ہوئے اس آدمی سے پانی کی بوتل لیے اپنی آنکھیں دھونے لگا۔ اس قدر جلن تو اسے کبھی پنار کے طنزوں پر نہ ہوئی جتنی اس 2 روپے کی میشی نے دے دی۔ سوری دیان بھیا، قسم سے میں نے یہ جان کر نہیں کیا، مجھے مت مارنا۔ انصاری حویلی کی اکلوتی لاڈلی آپ کے ہاتھوں سے مفت میں ضائع ہو گئی تو دنیا کیا کیا باتیں بنائے گی، سنیں نا۔ اب شرارت کچھ خوف بن رہی تھی، کیونکہ دیان باقی آنکھیں دھونے کے بعد پلاسٹک کی بوتل وہیں مٹھی میں چڑمڑا کر زمین پر مارتا اس کی طرف غیظ و غضب سے پھٹ جانے والا بنتا آیا، تو وہ ڈر کر سڑک کے وسط میں جا کھڑی ہوئی۔ لیکن جب دیان کی سرخ آنکھیں دیکھی تو مشائم کی ہنسی اس کے منہ سے پھسلی، اور اس سے پہلے وہ اس دیو سے ڈر کر سڑک کی سمت بھاگتی، تیز رفتار گاڑی نے بروقت اس لڑکی کے عین سامنے بریک لگائی، مگر مشائم تو سامنے کا منظر دیکھ کر اپنے خواص کھو چکی تھی، کیونکہ اس ملٹری وین کے آگے موجود ٹویوٹا گاڑی پر بھی ملٹری سائن تھا۔ تبھی تو اس گاڑی کے فرنٹ ڈور کے کھلنے اور اس میں سے وردی میں ملبوس آفیسر کو نکلتا دیکھ کر مشائم صاحبہ وہیں سن رہ گئیں،
خود دیان جو اس کا کچومر بنانے کے ارادے میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اس نے بھی فوجیوں کو دیکھتے اپنے قدم روکے، کیونکہ اب اسے یہ فکر تھی کہ کہیں یہ لڑکی سے فوجیوں سے ہی نہ پٹوا دے۔ آر یو اوکے؟ ابھی آپ گاڑی کے نیچے آ جاتی مس، اور یہ اب بھاگ کس سے رہی تھی؟ یہ تنگ کر رہا تھا آپ کو؟ المان کے باہر نکلنے پر اس کا جونیئر اسد بھی گاڑی کی دوسری طرف سے چھلانگ مارے نکلا، جبکہ دیان تو سکتے میں جا چکی میشی کو گورا، جس سے المان سیال کے خوبصورت چہرے سے نظریں رتی برابر سرکانا بھی محال ہوا۔ بالکل وہ صورتحال تھی کہ مشائم دائے بنساری کی دنیا تھم گئی، حرکت کرتی کائنات رک گئی، نہ جانے کیسے کیسے راگ لاپتے منظر چمک اٹھے۔ وہ اپنی آنکھوں پر کیسے یقین کرتی کہ یہ تو اس کا خواب تھا، جب ٹکٹکی باندھ کر اپنی جانب متوجہ ان ہم رنگی آنکھوں والی کی خوشی محسوس کرتے المان سیال نے بھی عجیب سی دل میں ترنگ محسوس کی، شاید اس لیے کہ وہ معصوم سی لڑکی اس کو دیکھتے ہی سب بھول گئی، خود کو بھی۔ ایک تو اس کے بچپن کا عشق، فوجی، پھر وردی میں اور سونے پہ سہاگا، اتنے قریب کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی وردی چھو سکتی تھی۔ جن آفیسرز کی گاڑیوں کو غائبانہ سلیوٹ دے دے کر وہ بڑی ہوئی، اس وقت کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ تمام ملٹری سپاہی بھی باہر چلتے تماشے کی جانب دلچسپی سے متوجہ تھے۔ المان نے سرد نظر دیان آریز پر ڈالی، جو خود ہی میشی کو کھڑے کھڑے فوت محسوس کرتا اس کے ساتھ ہی آ کر رکا۔ ویسے تنگ نہیں کر رہا، یہ میرے سر کا عذاب ہے، بدقسمتی سے میری کزن ہے اور میری آنکھیں دیکھ کر سمجھ جائے مسٹر کیپٹن کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، جو مجھے اس کی جان لینے کو پیچھے بھاگنا پڑا، اور تم فوت ہو گئی ہو یا زندہ ہو۔ دیان نے خود ہی سکتے میں آئی میشی کی بازو پکڑتے ہلاتے سامنے کھڑے المان کو مشکوک نظروں کو ہٹانے پر مجبور کیا، اور خود المان مسلسل میشی کی اس پر جمی نظروں سے اب بے چین تھا۔ شائم کو لگا اگر وہ ہل بھی گئی تو اس کا یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ آج تو یہ دینوں مجھے مار بھی دیں تو کم نہیں، میرا سب سے بڑا خواب پورا ہو گیا، فوجی دیکھ لیا میں نے۔ کیا آپ سچ میں فوجی ہیں؟ المان، دیان، یہاں تک کہ اسد بھی ورطہ حیرت میں تھا، کیونکہ اس بددماغ لڑکی کو آس پاس کی کچھ ہوش نہ تھی۔ اسد جو المان کا جونیئر اور خاصا جولی سا تھا، کندھے سے المان کے کندھا ٹچ کیے اسے بھی واپس ہوش میں لایا، جبکہ دیان کا دل چاہا اس لڑکی کے سر میں دو مکے رسید کر دے جو اسے اب سخت ٹارچر کر رہی تھی۔ معذرت چاہتا ہوں، لگتا ہے میری کزن سچ میں فوت ہو گئی ہے، ایکچولی یہ فوجیوں کی جبڑا فین ہے، اس کی یہ بے ادب نظریں اگنور کریں۔ بائے آفیسرز، چلو بد دماغ۔ دیان نے ہی شرمندگی سے بچنے کو واپس میشی کی بازو پکڑے، جب واپس لے کر جانا چاہا تو المان سیال کی پکار پر اس سے پہلے ہی میشی نے اپنی بازو دیان آریز کے ہاتھ سے چھڑوائی اور بے قراری سے پلٹی اور المان کو پھر سے محبت سے دیکھنے لگی۔ آرام سے ہینڈل کریں ان کو مسٹر، اور آپ میں سے آگے سے دھیان رکھیے گا، یہ روڈ بھاگنے کے لیے نہیں ہے۔ ہیو اے گڈ ڈے۔ شائم کی حالت سے من ہی من میں محظوظ ہوئے، چھٹی کینسل ہونے کا صدمہ کم محسوس کرتے المان سیال نے نرم سے لہجے میں دیان کی سرزنش کی، اور ساتھ ہی وہ میشی کی آنکھوں میں جھانک کر اپنا تو نہیں لیکن اس لڑکی کا لڑھا سہا دل بھی لوٹ گیا، اور وہ خوابناک کسی کیفیت میں ان دونوں گاڑیوں کو وہاں سے جاتا تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ میشی، تمہارا سر توڑ دوں کیا؟ دیان کو یہ لڑکی بت بنی مسلسل زج کر رہی تھی۔ ہائے، یہ کتنا ہینڈسم فوجی تھا، ماشاء اللہ۔ آپ نے دیکھا دیان بھیا، اس کی اور میری آنکھیں سیم تھیں۔ اوئے ماں، میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا۔ میشی کا بس چلتا تو یہیں ناچنے لگتی، جبکہ دیان اس کے جوش کے سنگ کودنے پر اس کی بازو جکڑتا گھسیٹ کر واپس گاڑی تک لایا۔ ہوش کے نال لو باندری، یہ سڑک ہے شہزادے کے ملنے کا جشن حویلی جا کر منانا۔ تمہاری تو آئی جان سے آج اچھی ٹانگیں سکواتا ہوں پتری، تم بیٹھو ذرا۔ دیان نے اسے جیسے تیسے کر کے گاڑی کے اندر گھسایا، مگر وہ ونڈو سے سر نکال کر بس وہیں دیکھے جا رہی تھی جہاں وہ ملٹری گاڑیاں روانہ ہوئی تھیں۔ دیان نے دوسری طرف سے آ کر سیٹ سنبھالی اور بڑی مشکل سے اپنے امڑتے جلال کو قابو کیا۔ سر اندر کرنا ہے یا میں تمہیں یہیں بکرے کی طرح ہلال کر دوں؟ دیان کی غسیل وارننگ پر میشی نے سر تو اندر کرتے شرافت دکھا دی، پر آج اس کا دل سچ میں ناچنے کو چاہا۔ آنکھوں کے سامنے بس المان سیال تھا، اور میشی تو پہلے ہی فوجیوں کی دیوانی تھی، اب لگتا تھا ان گرے آنکھوں کی مستانی ہونے والی تھی۔ دیان نے ہونہار سی نظریں شرماتی لے جاتی پتہ نہیں کون سی پرانی فلموں والے پوز دیتی میشی کو دیکھا، اور پھونک مارے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیے گاڑی سٹارٹ کی۔ بیچارے کی آنکھیں اس قدر جل رہی تھیں کہ سامنے مسلسل دیکھنا تک حرام ہو رہا تھا۔ یہ تو جاری ہے، ایپیسوڈ 4 ہو گئی ہے، بتائیے گا کیسی ہے؟
تو ہم جلد ملتے ہیں پھر ایپیسوڈ 5 کے ساتھ. تو بتانا مت بھولا کریں کہ آپ کو کیسی لگی ہے. تو 5 تک کے لیے اللہ حافظ.